چنانچہ ہمارے مشائخ نے دلوں کو اچھا کرنے کے مختلف اعمال لکھے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین، سب سے پہلا عمل جس سے کہ دل سنورتا ہے، نیکوں کی صحبت۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتو۔ چنانچہ ایک بڑے بزرگ تھے جو صاحب دعا تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ ایک بندہ بہت ہی پریشان حال تھا، اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کے پاس جاؤں گا، سنا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ حالات سناؤں گا۔ وہ اسے لے کر گئے۔ جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر 2 سور بندھے ہوئے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اللہ کا ولی، اتنا مقام کہ مستجاب الدعوات، سور بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مہمان کو بٹھایا، پہلے ان سوروں کو جو ان کا دانہ تھا وہ ڈالا، پھر آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے حالات بتائے اور بتا کر اس نے ان سے دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کر دی۔ جب ذرا بات بڑھی تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، بڑے بڑے مشائخ نے تصدیق کی، یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے تم نے دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے 2 جانوروں کو دانہ ڈالا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے وہ دونوں میرے ماں باپ، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی شان میں ان دونوں نے ایسا گستاخانہ کلام کیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ میرے تو ماں باپ تھے نا، میں نے ان کی خدمت کو اسی طرح جاری رکھا، اللہ نے ان کی خدمت کے صدقے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 3 فرمایا الابتعاد من اہل الفسق والمعاصی، الابتعاد عن اہل الفسق والمعاصی، فسق و فجور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الگ رہنا۔ اور یہ تو ہم روز اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اور مزے کی بات باوضو ہو کر وعدہ کرتے ہیں، اور بھی عجیب بات مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں، اور بھی عجیب بات حالت نماز میں وعدہ کرتے ہیں، روز وعدہ کرتے ہیں۔ وتر میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور صبح انہی کے ساتھ دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بروں کی دوستی بندے کو بالآخر ڈبو کے رہتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی زبان میں بڑا عجیب کلام کیا ہے۔
سلطان العارفین ان کا نام، ان کا لقب تھا، باہو وہ اپنا لقب کرتے تھے شاعری میں. تو ان کا ایک عجیب مطلب اشعار ہیں. فرماتے ہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو. ہم برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگا بیٹھیں. نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو. کڑوے کنویں ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا، چاہے لاکھوں من اس میں تم جا کر گڑ ڈال دو، جب پانی نکالو گے نا تو نیچے سے پھر کڑوا ہی نکلے گا. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. کہ کوے کا بچہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا، چاہے تم اسے موتی کی خوراک کیوں نہ کھلاؤ. سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. اور سانپ کے بچے کبھی وفادار نہیں ہوتے، چاہے تم اپنی ہتھیلی پہ لے کر اس کو دودھ کیوں نہ پلاتے پھرو. اور آخر پر فرماتے ہیں تم بے کدیں تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. ہنزل ایک پھل ہے، دیکھنے میں تربوز خربوزے کی طرح ہوتا ہے، اتنا کڑوا کہ اگر صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹ پہ آپ لگائیں تو شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، اتنا کڑوا ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا اس کو تم لے کے مکے بھی اگر چلے جاؤ تو جا کر تربوز بننے سے وہ رہا. تو ان کے ساتھ اگر تو دعوت کا تعلق ہے پھر تو شریعت اس پر ثواب دے گی، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ. اور اگر مدعو ہو کر جائیں اور انہی کے رنگ میں رنگنے کا مسئلہ ہو پھر شریعت کہتی ہے کہ ایک طرف رہو. چوتھا فرمایا زیارت القبور فإنها تذکر الآخرہ. قبور کی زیارت کرنا اس لیے کہ قبور کی زیارت سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. پانچواں النظر فی عواقب المفسدین. جو مفسد ہیں، بدکار ہیں، ان کے انجام پہ ذرا نظر دوڑائیے. اس لیے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسی دنیا میں پھر اس کا انجام ویسے کر دیتے ہیں. اکل الحلال والابتعاد عن اکل الحرام والمشتبہ. حلال کھانا اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پھر فرمایا ساتواں تقلیل الاکل، تھوڑا کھانا. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. آٹھواں الاکثار من الصیام والتتابع بین الحج والعمرہ. کثرت سے روزے رکھنا اور کثرت سے ایک کے بعد دوسرا حج اور عمرہ کرنا، اس سے بھی انسان کا دل منور ہوتا ہے. نوواں کہا قیام اللیل و احیاؤہ بالعبادہ. راتوں کو جاگنا، اللہ کی عبادت سے اپنی رات کو منور کرنا. الدعاء و اغتنام اوقات الاجابہ. دعا مانگنا اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان سے فائدہ پانا، ان میں دعائیں مانگنا اللہ سے. پھر الصمت عما لا یعنی، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا، خاموش رہنا. من صمت نجا. الخلوہ بالنفس و محاسبتها، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. پھر العلم بان اللہ مطلع علی الاقوال والاعمال.
یہ جاننا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال اقوال کو جانتا ہے. الصدقۃ و معرفت احوال الفقراء والمساکین، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا. المحافظۃ علی الصلوات، نمازوں کی پابندی. قراءۃ القرآن بالتدبر والتفکر فیہ، سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا. التفکر فی مخلوقات اللہ تعالی، اللہ کی تخلیقات کے اندر غور خوض کرنا. اجتناب المنکرات والملاہی، غفلت والے کام اور منع کیے ہوئے کام ان سے بچنا. اغتنام الاوقات بالنافع من الاقوال والاعمال، اپنے اوقات کو اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں لگانا. اور 20واں فرمایا المعالجہ بالاطباء الروحانیہ، جو روحانی طبیب ہیں ان روحانی اطباء سے اپنا روحانی علاج کروانا. جیسے کوئی بندہ دل کا مریض ہوتا ہے، دوڑتا ہے نا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، کبھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا، کبھی نہیں جاتا. کبھی ڈینٹل سرجن کے پاس گیا، جی میرا ہارٹ پیشنٹ ہوں میں ڈینٹل سرجن کے پاس ہے، ہنسنے لگیں گے. ہارٹ پیشنٹ کے پاس، ہارٹ پیشنٹ ہمیشہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. تو جو روحانی طور پر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کی صحبت میں جا کر اپنے دل کا علاج کروانا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اطباء کیا کہتے ہیں دل کے علاج کے بارے میں. تو مختصر بات سن لیجئے، بڑے نکتے کی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آئیں اور کمرے میں آپ کو شیشے کے اوپر بھی مٹی نظر آئے، فرنیچر پر بھی مٹی کی تہ نظر آئے، فوراً آپ نتیجہ نکالتے ہیں یا کھڑکی کھلی رہی یا روشن دان کھلا رہا، تبھی تو یہ مٹی آئی ہے. تو جس طرح کھڑکی اور روشن دان کے کھلنے سے پولیوشن آ گئی، اسی طرح 4 دروازے ہیں، ان دروازوں سے پولیوشن انسان کی ہے. ہم ان 4 دروازوں کو کنٹرول کر لیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دیں. ایک کھڑکی ہے آنکھ. اگر انسان قرآن دیکھے، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، بیت اللہ کو دیکھے، تو ان چیزوں کو دیکھنے سے انسان کے قلب میں نور آتا ہے. اور اگر غیر محرم کی طرف دیکھے للچائی نظروں سے تو پھر انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے. اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے کہ آج ہم اکثر کن چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر غیر محرم سے آنکھ ہٹانی مشکل تو پھر دل کے اندر پولیوشن تو آئے گی. ایک ایک نظر بسا اوقات دل کے اوپر سختی آ جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایک ایک نظر. اس لیے آنکھوں کو، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا بند کرنا کتنا آسان کر دیا. ہمارے شٹر ہوتے ہیں نا تو بند ہونے میں بھی 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگا دیتے ہیں. اللہ نے یہ آنکھوں کا شٹر بنایا سیکنڈ سے پہلے بند ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ میں تو آنکھ بند کرنا چاہتا تھا، بند ہوتے ہوتے نظر پڑ گئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ یہ اتنا کوئک ایکٹنگ ہے کہ تمہارا ارادہ ہوا اور آنکھ بند. لوگ کم وقت کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جی پلک چھپکنے کی دیر میں یہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک آنکھوں پہ انسان کنٹرول کرے. دوسرا جو کچھ کانوں سے سنتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے. اگر کانوں سے انسان اللہ کا قرآن سنے، دین کی دعوت کی بات سنے، خیر کی باتیں سنے تو دل کے اندر نور آتا ہے. اور اگر گانے سنے، موسیقی سنے، غیبت سنے، جھوٹ کی باتیں سنے، فحش باتیں سنے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آ جاتی ہے. پھر تیسرا انسان کی زبان. زبان سے اگر خیر کی باتیں نکلیں تو انسان کے دل کے اندر نور آتا ہے، اور اگر جھوٹ چغلی غیبت نکلے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے. اس لیے یہ ہمارے دعوت و تبلیغ والے بھائی یہی تو کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ کی دعوت دو، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی. 100% سیکھ کہتے ہیں.
تو ہم بھی اپنی زبان سے خیر کی باتیں کریں تاکہ ہمارے دل میں دین کی عظمت آئے۔ اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ، کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے دماغ میں خیالات رہتے ہیں۔ اگر اچھے خیالات ہوں، اچھی باتیں سوچیں تو اچھی فکر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، اور بری سوچ سے انسان کے دل کے اندر ظلمت آتا ہے۔ تو دل کا سنورنا تو آسان ہوا، اس کے 4 راستوں پر آپ پہرا لگا دیجئے۔ وہاں سے اپنے دل کے اندر ظلمت داخل ہونے سے روک لیجئے، آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے۔ بہت آسان ہے۔ یہ دل کا بنا لینا بہت بڑی بات۔ کہنے والوں نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ جب یہ دل سنورتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، ہاں میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو آج اللہ رب العزت کو دل میں بسا لیجئے، اس کی محبت دل میں اتار لیجئے۔ یہ فقط زبانی اذکار کام نہیں آتے جب تک دل تک اثر نہ پہنچے۔ ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اللہ کا نام سکھا دیا۔ اب وہ طوطا اللہ اللہ بولتا تو لوگ بڑے خوش ہوتے، دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے۔ اللہ کی شان، پنجرہ کھلا تھا، بلی کا داؤ لگا تو اس نے طوطے کی گردن دبوچی اور لے بھاگی۔ تو اس بندے کو پتہ تب چلا جب طوطے نے ٹیں 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 کرنی شروع کر دی۔ خیر بڑا افسوس، بڑا افسردہ ہوا کہ بھئی میرا تو اتنا اچھا طوطا تھا، سکھایا ہوا تھا۔ بلی لے گئی، کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا جی مجھے افسوس بھی بڑا ہے، مگر ایک بات ذہن سے نکلتی نہیں کہ میں نے تو اسے اللہ اللہ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ بولتا تھا۔ اس دن اس نے اللہ اللہ نہیں بولا، ٹی ٹی کر رہا تھا جب اس کو لے کے گئی۔ تو وہ اللہ والوں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، موت کے وقت انسان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے۔ تمہارے طوطے کی زبان پہ اللہ تھا، دل میں ٹی ٹی تھی، اور موت کے وقت ٹی ٹی ہی نکلی۔ تو بھئی آج اگر دل میں اللہ کو اتاریں گے نا، کلمے کو اتاریں گے، تو تب موت کے وقت زبان سے کلمہ نکلے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دل کا مریض قابل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہو یا کہ روحانی مریض ہو۔ دل کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، اور دل کا مریض قابل رحم ہوا کرتا ہے، جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض۔ یہ ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لیکن عجوبہ۔ علماء نے لکھا کہ دل کی کیفیت عجیب ہے۔ قلب کہتے اس لیے ہے کہ یہ پھرتا ہے جلدی، یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، محرم اسرار بھی ہے، مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، متقی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، بے خبر بھی ہے تو خبردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے تو لاچار بھی ہے، مجبور بھی ہے تو مختار بھی ہے، قتیل بھی ہے تو تلوار بھی ہے، یہ گل بھی ہے تو خار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے تو خریدار بھی ہے، یہ بگڑے تو بندے، یہ بگڑے تو بت کا بندہ ہے، اور اگر سنورے تو یہ اللہ کا پرستار بھی ہے۔ جو چاہیں اپنے دل کو بنا لے۔ اس لیے انبیاء کرام دلوں پر محنت کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔
اس لیے کہ جب دل بدلتا ہے انسان بدلتا ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے معیار بدل جاتے ہیں، گھر بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، اخلاق بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور میخانے بھی بدل جاتے ہیں، پیر مغاں بھی بدل جاتے ہیں۔ دل کے بدلنے سے سب بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنے دلوں کو بدلیں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آ جائے۔ ہم اللہ سے ایسا دل مانگیں، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ ایسا دل عطا کر دیجئے، آپ کی محبت میں ایسا دیوانہ۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہمارے بزرگ جب اس کو پڑھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو بلائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، فرماتے ہیں منہ کو سیل کر دیں گے، مت بولو، بولنے کی ضرورت نہیں، وحصل ما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں جو دل کی ہارڈ ڈسک میں انہوں نے سیو کیا ہوگا ہم ان تمام فائلوں کو باہر نکال لیں گے، ساری فائلوں کو نکالیں گے۔ تم نے کون کون سی کھولی ہوئی تھی، کہاں کہاں تم نے فائلیں رکھی ہوئی تھی، ڈائریکٹری پوری دیکھیں گے تمہاری کہ تم نے دل کا کیا حال کیا ہوا تھا۔ تو ہمارے اکابر جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ڈرتے اور کانپتے تھے، اللہ جب آپ دلوں کے پول کھولیں گے پھر ہماری رسوائی میں کیا شک ہوگا۔ سچی بات ہے دوستو، اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اختیار دے دے کہ میرے بندے دو آپشنز ہیں، چاہو تو جہنم میں چلے جاؤ اور چاہو تو ہم تمہاری تنہائیوں کی فلم تمہارے بڑوں کی آنکھوں کے سامنے چلا دیتے ہیں، میرا خیال ہے ہم جہنم میں جانا پسند کر لیں گے۔ اللہ ہمارے بڑوں کے سامنے ہماری یہ فلم نہ چلا دینا۔ میرے مولا جب آپ نے دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے تو رحمت فرما دینا، قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما دینا، اور ہمارے دل کو اللہ پاک کر دیجئے تاکہ جب قیامت کے دن آپ کے حضور پہنچیں تو آپ اس دل میں اپنی محبت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمیں زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نمن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا۔ اللہ ہمیں بھی ذکر قلبی کی لذتیں نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے پتھر دلوں کو موم فرما، مردہ دلوں کو زندہ فرما، قلب سقیم کو اللہ قلب سلیم بنا، اور قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔